بھیجا بلال بھائی قبلہ سلطانی صاحب. اور ادھر سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے. میری رحمت کائنات کی بات سمجھیے گا ذرا. میری رحمت کائنات کی ہر شے پر علامہ صاحب وسیع ہے، مطلب پہلے ہے، حاوی ہے، بھاری ہے، اور کائنات کی ہر شے اپنے وجود کے لیے میری رحمت کی محتاج ہے. رحمت خدا نہ ہو تو پتہ نہیں ہل سکتا، رحمت خدا نہ ہو کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، رحمت خدا نہ ہو کوئی مسجد میں آ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، رحمت خدا نہ ہو کوئی روزی نہیں کما سکتا، رحمت خدا نہ ہو کوئی پیٹ میں لقمہ نہیں ڈال سکتا، رحمت خدا نہ ہو کسی کو نعمت نہیں مل سکتی، رحمت خدا نہ ہو کسی کو اولاد نہیں مل سکتی، رحمت خدا نہ ہو کسی کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا. تو جو کچھ بھی ہے وہ محتاج ہے رحمت خدا کا. اسی لیے کہا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. تو بھئی وسیع ہے کہ ہر شے میری رحمت کی گود میں ہے. ایک معنی. اور دوسرا معنی میری رحمت پہلے ہے، ہر شے بعد میں ہے. بھی پہلے ہوگی تو باقی چیزیں بعد میں آئیں گی نا. آپ نے گندم کاشت کریں، سادہ مثال دے دیتا ہوں، گندم کاشت کریں، چاول کاشت کریں، فصلیں ہیں تو بڑولا وغیرہ اور برتن پہلے بنائے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان میں ڈالتے ہیں. کوئی چادر ہوتی ہے جس میں سامان رکھتے ہیں، تو کوئی شے پہلے ہے تو اس نے سنبھالا ہوا ہے نا کسی شے کو. تو رحمت خدا پہلے ہے، کائنات بعد میں. دو باتیں. اور تیسری بات، اگر رحمت خدا پہلے ہے تو میں نے پہلے بات کر دی کہ ہر شے اپنے وجود کے لیے محتاج ہے رحمت خدا کی. اب یہ تصور جب سمجھ آ گیا کہ ہر شے اپنے وجود کے لیے اور اپنے ہونے کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے اور اپنے کام کرنے کے لیے اور اپنے چلنے کے لیے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے محتاج ہے رحمت خدا کی. جب یہ چیز طے پا گئی کہ رحمت نہ ہو تو کچھ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. اب فرمایا میری رحمت ہے کون؟ میری رحمت ہے کون؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میری سب سے بڑی رحمت ذات مصطفیٰ ہے. اب پہلے کہا کہ میری رحمت پہلے ہے اور ہر شے بعد میں اور محتاج ہے، پھر کہا کہ میری رحمت ذات مصطفیٰ ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ کائنات کی ہر شے محتاج ہے اپنے وجود کے لیے ذات مصطفیٰ کی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب ذرا سورہ ملک تلاوت کریں. جب ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، ختم شریف، تو سورہ ملک تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آگے کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو تخلیق کیا، جس نے حیات کو تخلیق کیا. موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی. تو موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق. ادھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر مخلوق اپنے وجود کے لیے محتاج ہے ذات مصطفیٰ کی. تو جب موت خود محتاج ہے حضور کی تو موت حضور کو مارے گی کیسے؟ جو موت اپنے وجود کے لیے محتاج ہے ذات مصطفیٰ کی، وہ حضور کو مارے گی کیسے؟
کبھی محتاج بھی مالک کو مارا کرتا ہے. تو آپ کہیں کہ پھر موت آئی کیسے؟ چلو یہ تو بات ہو گئی، تو وصال تو ہوا. تو پھر اگلا سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ سن لیں، یہ شرف صرف حضرت انسان کو ہے کہ حضور کے بارے میں بحث کرے کہ نور و بشر ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، انگوٹھے چومنا جائز ہے نہیں جائز. حضور کو مناظرے کی بنیاد، یہ حضرت انسان کو شرف ہے. انسان کے علاوہ کائنات کی ہر شے عاشق مصطفیٰ ہے، حضور سے عشق کرنے والی ہے، اور ہر شے کو حضور کا تعارف ہے. اور حضور کے آنے سے پہلے کائنات میں حضور کی عظمت بتا دی گئی تھی. اب جب ہر کوئی عاشق ہے تو خیرات تو سب کو ملی یا نہیں؟ تو پھر بھئی موت نے بھی کہا ہوگا کہ حضور میرا حصہ. حضور میں بھی امتی ہوں، جب میں مخلوق ہوں. اور ادھر اللہ نے فرمایا ہوا تھا قرآن میں، محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر سوالی آ جائے تو واپس نہ موڑنا. محبوب اگر سوالی آ جائے تو واپس، بس بھائی اللہ پاک سلامت رکھے، میں نے عرض کیا تھا، منع کیا تھا. اگر سوالی آ جائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب اگر سوالی آ جائے تو دے کے بھیجنا. تو بھئی موت نے بھی تو عرض کیا ہوگا حضور مجھے بھی نواز دیں. تو موت تو حضور کے لبوں کا بوسہ لینے آئی تھی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کل کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اب اگلا سوال پھر عقیدے کا. پہلا عقیدہ موت کے حوالے سے بتا دیا، اگلا سوال پھر آ جائے. وہ یہ، اللہ سے پوچھا ذرا مولا یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ عالمین کے لیے رحمت ہے، تھوڑا سا بتا دے کہ عالمین کا دائرہ کار کیا ہے؟ کوئی حد ہے محبوب کی رحمت کی؟ ذرا یہ تو بتا دے. اس نے فرمایا اگر تعریف پوچھنا چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ، پہلی آیت فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اس نے کہا میں عالمین کا رب ہوں، مصطفیٰ عالمین کا رحمت ہے، لہذا جس جس شے کا میں رب، اس شے کی مصطفیٰ رحمت. اگر میری ربوبیت کی کوئی حد ہے تو محبوب کی رحمت کی بھی ہے، اور اگر میری ربوبیت کو حد میں نہیں لا سکتے تو میرے محبوب کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں. دو باتیں. اب تیسری بات وہ یہ کہ رحم کرنے کے لیے اور رحمت کے لیے دو چیزوں کو ہونا بڑا ضروری ہے. چند باتیں عقیدے کی کریں گے آج. رحم کے لیے اور رحمت کے لیے دو چیزوں کو ہونا بڑا ضروری ہے. پہلی چیز، جس پہ رحم کرنا ہے اس کی مظلومیت اور حالت کا پتہ ہو. یہ دکھی ہے، یہ بے بس ہے، یہ بے کس ہے، یہ فاقہ کش ہے، اس کے گھر روٹی نہیں پکی. کوئی ڈوب رہا ہو تو پتہ ہو. ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی باہر اگر کسی بچے پہ ظلم کر رہا ہو تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو بچا لیں گے؟ نہیں بچا سکتے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں. تو جس پہ رحم کرنا ہو اس کی حالت کا پتہ ہو. اور دوسری چیز، حالت کا پتہ ہو اور رحم کرنے کی طاقت بھی ہو. پتہ تو ہے مگر طاقت ہی نہیں. جو ظلم کر رہا ہے، وڈیرا کر رہا ہے، بچی کی عزت لوٹ رہا ہے تو وڈیرا لوٹ رہا ہے، FIR درج نہیں ہو رہی.
سانحہ ساہیوال ہوا ہے، ماں باپ کو مار دیا گیا بچوں کے سامنے، 3 سال گزر گئے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، 7 سال گزر گئے، 14 مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، 100 زخمی کر دیے گئے، دنیا نے دیکھا، تفتیش مکمل نہیں ہوئی، مارنے والے طاقتور تھے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا رحم حالت کا بھی پتہ ہو رحم کرنے کے لیے، اور رحم کرنے کی طاقت بھی ہو۔ جب یہ 2 باتیں طے پا گئیں، اب آ جائیں آیت کی طرف۔ فرمایا محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو کل کائنات پست و بالا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب کائنات میں جو کچھ بھی ہے محبوب اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، رحم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ جانتے بھی ہیں اور رحم کرنے کی طاقت بھی۔ تو کائنات پست و بالا میں کل عالمین میں جو جو کچھ ہے حضور کی نگاہ میں ہے، آقا علیہ السلام کی نگاہ میں ہے، اور حضور اس پر رحم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو سن لو، نگاہ میں ہوتا ہی اس وقت ہے جب کوئی پاس ہو۔ اب اگلی بات، میں آپ کے پاس ہوں، آپ میری نظر میں ہیں، ایسے ہی ہے، میں آپ کی نگاہ میں ہوں، نظر میں ہوں، اور میں لاہور بیٹھا ہوا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں، اور میں کہوں چلو یار تسی اوتھے بہو، میں اوتھے بہ کے خطاب کر دیاں گا، تو پھر کیا خطاب ہوگا؟ تو نگاہ میں ہوتا ہی اس وقت ہے جب کوئی پاس ہو، اور جو پاس ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ اگلا عقیدہ تیسرا، جو پاس ہو اسے حاضر کہتے ہیں، اور جو حاضر ہو اسے ہی ناظر کہتے ہیں۔ اور اس کا تھوڑا جملہ میں الٹ بدل دیتا ہوں، جو صحیح جملہ اصل جملہ ہے وہ یہ کہ جو ناظر ہو اسے ہی حاضر کہتے ہیں۔ جو پاس ہو وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، میں پاس ہوں دیکھ رہا ہوں، اور جو دیکھنے والا ہو اسے حاضر کہتے ہیں کیونکہ دیکھ رہا ہے۔ تو سن لیں، حاضر ہونے کے لیے، اب اگلی بات سمجھا دیتا ہوں، حاضر ہونے کے لیے پاس ہونا ضروری نہیں، دیکھا جانا ضروری ہے۔ حاضر ہونے، سوال ہوتا ہے نا کہ آقا علیہ السلام اپنے روضہ پاک میں ہیں، تو کوئی شک نہیں، اپنے وجود پاک کے ساتھ حضور کہیں نہیں جاتے، گنبد خضرا میں ہیں، یہ عقیدہ ہے، جہاں جاتے ہیں روحانی طور پہ، نورانی طور پہ۔ تو جب وجود پاک میں گنبد خضرا میں ہیں آقا علیہ السلام، تو پھر کیسے جاتے ہیں؟ تو سنیں، حاضر ہونے کے لیے پاس ہونا ضروری نہیں، حاضر ہونے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ یہ بچہ میرے پاس بیٹھا ہے، علامہ صاحب پاس بیٹھے ہیں، مگر کیا جو اینڈ پہ بیٹھے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں؟ پاس نہیں ہیں۔ جو کونے میں بیٹھے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں۔ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، میری نظر میں ہیں، میرے پاس ہیں۔ باہر 2 کولر پڑے ہوئے ہیں، ایئر کولر، میرے پاس ہیں۔ میں ادھر ہوں، آپ دور بیٹھے ہیں، میں آپ کے پاس نہیں ہوں، مگر سب کچھ جانتا ہوں۔ کس نے کون سی کیپ پہنی ہے، کون سی چادر لی ہوئی ہے، ڈبیاں کیسی ہیں، کلر کیسا ہے، کون سی جیکٹ پہنی ہے، کون سا امامہ پہنا ہے، کون سی کیپ پہنی ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سارا کچھ پتا ہے مجھے، کون سا بچہ دیوار کے ساتھ لگ کے موبائل فون یوز کر رہا ہے، سارا پتا ہے، دیکھ رہا ہوں میں، اور اتنا مگن ہے موبائل میں کہ میری بات کا بھی اثر نہیں ہوا، یعنی میرے پاس نہیں مگر میری نگاہ میں ہے، میرے پاس نہیں ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ موبائل فون استعمال کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے، آیا وہ محفل میں ہے۔ کوئی بچہ اپنی جیکٹ
ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کیپ ٹھیک، تو مطلب یہ میں پاس نہیں ہوں مگر حالت کو جانتا ہوں، تو میں حاضر ہوں۔ تو حاضر ہونے کے لیے ناظر ہونا ضروری ہے، پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ باہر خدا نخواستہ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے اور دو لوگ آپس میں لڑ پڑیں اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایک بندہ دوسرے کو قتل کر دے، تو پاس تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو اور بندہ بھی ایک ہی ہو دیکھنے والا، اور اگر گواہی لی جائے تو گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے کہ میرے سامنے ہوا؟ دیں گے نا۔ تو جج پوچھتا ہے آپ موقع پر تھے؟ آپ کہیں گے ہاں تھے، حالانکہ پاس نہیں تھے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ حاضر ہونے کے لیے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، دیکھنا ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسرا، حاضر ہونے کے لیے نظر آنا بھی ضروری نہیں۔ آپ کہیں کہ اگر پاس ہیں، نظر حاضر ہیں تو دکھائیں کدھر ہیں، تو نظر آنا بھی ضروری نہیں۔ کیسے؟ آپ کو ہوا لگتی ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس ہوا ہوتی ہے یا نہیں؟ تو کبھی کسی نے دیکھا ہوا کو؟ نظر نہیں آتی، ہے پاس، ہے تو پاس۔ تو بھئی اس سے ہوا کی موجودگی کا انکار نہیں ہے، ہماری نظر کا قصور ہے۔ ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ آپ موٹر سائیکل پہ باہر جائیں، اب تو موسم ٹھنڈا ہو گیا، خاص طور پہ حبس کے دنوں میں جب باہر نکلیں اور آپ نے ہیلمٹ نہ پہنا ہوا ہو اور اینک نہ لگائی ہوئی ہو، تو جب آپ دھان کی فصل جب پانی لگا ہوتا ہے اور سیکنڈ ٹائم عصر کے بعد پچھلے ٹائم جب آپ باہر نکلیں تو مچھری ہوتی ہے یا نہیں؟ پھپھوندی مچھری ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کی آنکھ میں مچھر پڑ گیا، آپ کی آنکھ میں مچھر پڑ گیا، تو مجھے یہ بتائیں آنکھ میں ہے یا نہیں؟ آپ کی آنکھ میں ہے یا نہیں؟ بولو۔ نظر آتا ہے؟ مچھر تو ہے، آنکھ میں مچھری تو ہے، نظر کیوں نہیں آتی؟ تکلیف بھی دے رہی ہے، جلن بھی ہو رہی ہے، پریشانی ہے، ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، تکلیف کھولیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، فوری بندے کو بلاتے ہیں کہ نکال دیں، مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ دیکھیں۔ تو بھئی جب آنکھ میں ہے تو نظر کیوں نہیں آتی؟ تو پہلی بات تو پاس ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں، اور اگلی بات بھی جو زیادہ پاس ہو وہ نظر آتا بھی نہیں۔ مچھری زیادہ آنکھ میں تھی، پاس تھی، تو جو زیادہ قریب ہو وہ نظر آتا بھی نہیں۔ تو مچھری آنکھ میں نظر نہیں آئی، اور نبی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر آنکھ میں مچھر نظر نہیں آیا، جو جان سے زیادہ قریب ہے وہ نظر کیسے آئے؟ جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر جو اتنا قریب ہو اس کو دیکھیں کیسے؟ جو آنکھ میں آ گیا، جو اتنا قریب ہو، وہی آنکھ جو دیکھنے والی تھی اسی آنکھ میں ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ آنکھ تو اندھی نہیں ہوئی، آنکھ سے نظر آنا بند نہیں ہوا، قربت اتنی بڑھ گئی کہ نظر نہیں آ رہا۔ اب جو اتنا قریب ہو گیا دیکھیں کیسے؟ اس کو کہا آئینے سے دیکھو، شیشے سے دیکھو کہ آنکھ میں ہے کہ نہیں۔ آئینہ واسطہ بناؤ، اور آئینہ صاف ہو، شفاف ہو، آئینہ دھندلا نہ ہو، صاف ہو، اس سے دیکھو۔ تو مطلب کیا؟ اگر جلوہ یار تک نہ ہے تو من کو صاف کرو۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لیا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی تو دل کو اتنا ستھرا کرو کہ یار کا جلوہ نظر آئے۔
اب تھوڑا عقیدہ حاضر و ناظر پہ ذہن میں کوئی بات آ گئی ہے یا نہیں؟ ہاں، اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، سننا بھی ہے۔ وہ یہ کہ جو آقا علیہ السلام کا وجود ہے، وجود پاک مصطفیٰ، اب میں صرف اس دنیا کی بات کروں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، آگے پھر کبھی صحیح۔ جو حضور کا وجود ہے اس کو اللہ پاک نے رحمتن کا ایک معنی یہ ہے، یہ جو موضوع اب آگے لے کے چل رہا ہوں ہے پچھلا بھی مشکل، مگر اگلا اس سے مشکل ہے۔ مشکل سے مراد سمجھانا مشکل نہیں، پچانا مشکل ہے، ہضم کرنا۔ مگر کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کہا ہے مسئلہ ان کا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی جواز لینا چاہے، جواب لینا چاہے، حوالہ لینا چاہے تو الحمدللہ منہاج القرآن کا فیض ہے، ہم کبھی بھاگے نہیں، کیونکہ کبھی بات کی ہی نہیں جس کا حوالہ نہ ہو۔ میں آج ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ کو، میرا اپنا ایک طریقہ ہے، مجھے حضور شیخ الاسلام سے بڑھ کر نہیں، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ طاہر القادری اس شخصیت کا نام ہے کہ اس دور میں وہ وقت گزر گیا جب رد ہوتی تھی باتیں، یہ فتوے لگتے تھے کہ اب کوئی پیدا نہیں ہوا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کی علمی کا اختلاف کر سکے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب ان کا نام آتا ہے تو دنیا کہتی نہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو، ایسے ہی ہے۔ مگر اگر آپ کوئی بات کریں اور واقعہ کریں اور حوالہ بیان نہ کریں جلدی کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے، یا حوالہ بیان ہو اور مجھے پتا نہ ہو کہ فلاں کتاب میں ہے، میں نے کبھی وہ واقعہ بیان نہیں کیا، حالانکہ حضور شیخ الاسلام نے بیان کیا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے تو کر دیا بھی، اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے تو میں دلیل کہاں سے دوں گا، لہذا پہلے وہ واقعہ اس کتاب سے پڑھتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں۔ اور یہ حضور شیخ الاسلام کی ہدایت ہے کہ بیٹا جو سنو وہ پڑھا کرو، لہذا جو بیان کریں گے وہ پڑھا ہوا ہے۔ اگلا، اس لیے میں نے کہا کہ پچانا، ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ علاقہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ بات نہ کرتا۔ وہ کیا کہ رحمتن، اس کا معنی یہ ہے ایک کہ اے میرے محبوب تجھے میں نے سر سے لے کے پاؤں تک اور سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک رحمت ہی رحمت بنا دیا، یعنی تیری ذات کو رحمت بنا دیا۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر حضور کے بال بھی رحمت ہیں، منہ مبارک، پھر حضور کا وجود پاک بھی رحمت ہے، حضور کا خون پاک، خون مبارک بھی رحمت ہے، حضور کے ناک مبارک کی رطوبت بھی رحمت ہے، حضور کے نالین پاک بھی رحمت، حضور کا وجود پاک بھی رحمت، حضور کے بال مبارک بھی رحمت، حضور کا امامہ رحمت، آقا علیہ السلام کا جوتا رحمت، آقا علیہ السلام کا خون مبارک رحمت، حضور کی نسبت کا ہر تعلق رحمت، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا بول پیشاب مبارک بھی رحمت ہے، حضور کا رہنا رحمت، حضور کا جانا رحمت، حضور کا اٹھنا رحمت، حضور کا بیٹھنا رحمت، حضور کا جلال رحمت، حضور کا جمال رحمت، حضور کا مسکرانا رحمت، حضور کا غصہ کرنا رحمت، حضور کی حیات رحمت، حضور کا وصال رحمت، حضور کا آرام کرنا رحمت، حضور کا جاگنا رحمت۔ آقا علیہ السلام کا کوئی ایسا عمل نہیں جو رحمت خدا نہ ہو، جو رحمت خدا نہ ہو۔ آقا علیہ السلام کا پیشاب، اس لیے میں نے کہا تھا یہ بات عام طور پہ ہضم ہونے والی نہیں، رحمت ہے۔ اب اس کی مثال پہلے ایک میں سمجھا دیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کہیں کہ پیشاب رحمت کیسے ہو گیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، غلاظت ہے، وہ ہماری غلاظت ہے، حضور کا پیشاب مبارک غلاظت نہیں ہے۔ آپ کہیں پیشاب پیشاب ہے، بول مبارک بول ہے، پیشاب ہے، تو بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جب بکری گھاس کھاتی ہے تو کیا دیتی ہے؟ مینگنیاں۔ بھینس وہی گھاس کھاتی ہے تو کیا دیتی ہے؟ گوبر۔
ہرن وہی گھاس کھاتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ کستوری۔ تو گھاس کی خاصیت تو نہیں بدلی، یہ وجود کے اندر ایسا نظام تھا جس نے سسٹم ہی بدل دیا۔ اس کی گھاس سے مشک پیدا ہوئی، کستوری پیدا ہوئی۔ گوبر سمیل دیتا ہے یا نہیں؟ گلاب کے پھول کی جب فصل کاشت کی جاتی ہے، بتاؤ اس کی کھاد کیا ہے؟ گوبر ہے۔ کھاد، جس کھاد سے پھول کو خوراک ملی، انرجی ملی، پھول بنا، اس نے رنگ پکڑا، وہ گوبر ہے۔ تو پھول سے خوشبو آتی ہے یا بدبو آتی ہے؟ خوشبو۔ اس کی ہے حیت یہ ایسی ہے کہ گوبر بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکا، اس نے خوشبو ہی دینی ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام رفع حاجت کے لیے گئے، پیشاب مبارک رفع حاجت کے لیے، کپڑا کیا، رفع حاجت کی۔ جب حضور تشریف لائے تو میں دوڑ کے گیا کہ ذرا کیفیت دیکھوں۔ جب گیا تو کچھ نہیں تھا، صرف رطوبت تھی، اور وہ روڑے اور وہ ڈھیلے جس سے آقا علیہ السلام نے وجود پاک صاف کی، طہارت حاصل کی تھی، ان میں تھوڑی تھوڑی نمی تھی، کیونکہ نبی کا بول و براز اسی طرح نہیں رہتا، زمین نگل لیتی ہے، ٹھیک ہے، نمی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ رطوبت والے نمی والے ڈھیلے وہ پکڑ کے جیب میں ڈال لیے۔ اب وہ رطوبت تو حضور کے پیشاب مبارک کی تھی نا، پسینہ تو نہیں تھا، چلو ہمارا تو پسینہ بھی بدبو والا ہے، تو پیشاب مبارک۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ میں جیب میں ڈال کے جمعہ کی نماز کے لیے گیا۔ یہ بات ہے فتوے والی یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس سے آقا علیہ السلام نے طہارت حاصل کی تھی، وہ جیب میں ڈال کے جمعہ کی نماز کے اجتماع میں گیا، تو خدا کی قسم جب میں اجتماع میں گیا تو کسی عود کی خوشبو اور کسی عطر کی خوشبو اتنی نہیں تھی جتنی خوشبو میرے سے آ رہی تھی۔ اور میری خوشبو حاوی ہو رہی تھی سب پہ، اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ عطر کون سا لگا کے آئے ہو۔ تو حضور کا پیشاب مبارک بھی رحمت۔ آقا علیہ السلام نے پیشاب کیا پیالے میں، بخار تھا، اور آقا علیہ السلام نے یورین ٹیسٹ کی، پیشاب چیک اپ ہوتا ہے نا، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، امت کو سنت دینی تھی۔ پیالے میں پیشاب کیا کہ صبح اٹھ کے میں ایلیمنٹس چیک کروں گا، معاملات چیک کروں گا کہ کیا وجہ ہے، کن علامات کی وجہ سے بخار ہے، صبح دیکھوں گا۔ حکما کہتے ہیں نا فرسٹ ٹائم آؤ تو پیشاب لے کر آنا، حکما آج بھی اطباء کہتے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکے، حالانکہ ڈاکٹرز حکیموں کی بات نہیں مانتے، مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ یورین ٹیسٹ کرا کے لاؤ، بلڈ ٹیسٹ کرا کے، یورین پیشاب کو کہتے ہیں۔ یہ سنت دینی تھی۔ حضور نے پیشاب کیا پیالے میں، برتن میں، تو یہ سوچا کہ صبح اٹھ کے میں دیکھوں گا حالات کیا ہیں، کس وجہ سے بخار ہے۔ صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لے گئے نماز کے لیے۔ جب نماز ادا فرما کے واپس آئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن فلاں پیالے میں جگہ پہ پیشاب پڑا ہوا ہے میرا، وہ سو ذرا لے کے آؤ، میں چیک کر۔ اب انہوں نے پیچھے سے صفائی کی، گھر کی۔ جب صفائی کی تو دوران صفائی پیاس لگی، دوران خدمت صفائی جب کام کیا، محنت کی تو پیاس لگی۔ جب دوران صفائی پیاس لگی، انہوں نے پیالہ اٹھایا اور پی لیا، پیالہ اٹھایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام ایمن ذرا وہ پیالہ لاؤ، میں نے رات کو پیشاب کیا تھا اس میں، تو میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں بخار کیوں ہے۔ عرض کیا آقا میں نے تو پی لیا تھا۔ حضور مسکرا پڑے، جب کہا میں نے پی لیا تھا تو حضور مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا اچھا تو نے پی لیا تھا؟ عرض کیا آقا پی لیا تھا۔ دو روایات ہیں اس میں، پہلی روایت یہ ہے کہ اے ام ایمن جا، آج کے بعد تیرے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔
اور دوسری روایت یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں پیشاب چلا گیا، تو نے پی لیا، تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ بعد ازاں جب واقعہ کھلا اور یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت ام ایمن سے کسی نے پوچھا کہ چلو پتا تھا یا نہیں یہ بات الگ ہے، مگر تو نے پیا تو کیا محسوس کیا؟ پینے سے بھی پتا نہیں چلا کہ پانی ہے یا پیشاب؟ بھئی اتنی سینس تو ہر بندے کی کام کرتی ہے کہ سمیل آ رہی ہے اور رات کا پڑا ہوا ہے، رات کا پڑا ہے، تو پینے سے بھی پتا نہیں چلا پانی ہے پیشاب ہے کیا ہے؟ کہتی ہیں خدا کی قسم جب میں نے پیا تو کسی خوشبو سے کوئی خوشبو اس سے بڑھ کر نہیں تھی اور کوئی میٹھا اس سے اچھا نہیں تھا، بڑا خوشبودار، ایسے تھا جیسے مشروب۔ اور یہ واقعہ ہم بیان کریں آج کے دور میں، اس طرح کا کھل کے کبھی عام طور پہ کسی مولوی سے سنا؟ تو ایسے واقعات حضور کی محبت اور عظمت اور شان میں ہم بیان کریں اور ہمیں ہی سنی نہ سمجھا جائے، کیسی بات ہے؟ یعنی عقل ہے نا، یہ بھی ایک دماغ ہے، سائیکی مائنڈ سیٹ ہے کہ ایسے واقعات ہم بیان کریں کسی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اور ہمیں ہی کہا جائے یہ تو سنی نہیں، کیسی بات ہے؟ سورج چڑھا ہوا ہے اور کہے نہیں سورج تو چڑھا ہی نہیں، تو بھئی وہ اندھا ہی ہے۔ تو یہ میں نے کہا ہر شے حضور کی رحمت۔ اب آ جائے خون کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور سرجری کی، آپریشن کی، حضور نے سنت دی تو بلڈ دیا صحابی کو، فرمایا جاؤ گراؤ، اور حضور نے فرمایا دھیان کرنا یہ خون نبی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ سمپل فرمایا جاؤ گراؤ۔ جب صحابی باہر نکلا اس نے کہا کہ یار جو بھی ہے خون تو حضور کا ہے، تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کہاں پھینکوں؟ بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ پی لیتا ہوں۔ اس نے حضور کا خون پی لیا۔ صحابی کو اتنا ہی پتہ نہیں تھا کہ قرآن نے کہا ہوا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ دو پر خون حرام ہے۔ صحابی کو اتنا ہی پتہ نہیں تھا۔ آج کے ملا ٹھیکیدار کو پتہ ہے، صحابی کو نہیں پتا تھا جن کے پاس شریعت اتر رہی تھی موجودگی میں، اور تشریح کرنے کے لیے کائنات کا سب سے بڑا شارع ذات مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پی لیا، واپس آئے تو حضور نے فرمایا کہاں پھینکا ہے؟ تو بھئی جاتے ہوئے تو نہیں کہا تھا میں پوچھوں گا کہاں پھینکا ہے، ذرا دھیان سے پھینکنا۔ تو کہا کہاں پھینکا ہے؟ عرض کیا حضور پی لیا۔ فرمایا اچھا شربتا دمی، تو نے میرا خون پی لیا؟ عرض کیا کہا ہاں۔ تو فرمایا اے میرے صحابی جا، آج کے بعد تم پر جہنم کی آگ حرام ہے، تیرے وجود میں میرا خون چلا گیا۔ تو خون مصطفیٰ رحمت خدا۔ تو تیسری مثال، بال مبارک کی جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، اور حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے۔ دوران جنگ امامہ گر گیا، آپ نے جنگ چھوڑ دی، سپہ سالاری چھوڑ دی، کمانڈ چھوڑ دی، نیچے اترے، امامہ پکڑا، جھاڑا، اس کو سر پہ لیا، سوار ہوئے، پھر آگے بڑھے، جنگ فتح ہو گئی۔ جب جنگ فتح ہو گئی تو صحابہ نے بعد میں پکڑ لیا۔ صحابہ نے کہا آپ ہمارے سرپرست تھے، آپ ہمارے سپہ سالار تھے، آپ کے پیچھے ہم نے جنگ لڑنی تھی، آپ اسلام کا مسئلہ تھا، مارکہ حق و باطل تھا، اسلام کی عزت کا سوال تھا، خدا نخواستہ جنگ ہار جاتے تو کیا ہوتا، کیا بنتا؟ آپ کو اپنی ٹوپی اور امامے کی پڑ گئی تھی، جب جیت جاتے بعد میں امامہ لے لیتے۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے میں جنگ جیتتا کیسے ہوں؟ صحابہ نے کہا بتا دیں۔ فرمایا میرے امامہ میں حضور کا ایک بال مبارک سیا ہوا ہے،
آج تک میں نے جو جنگ جیتی ہے اس کے وسیلے سے جیتی ہے، اس کے وسیلے سے جیتی ہے۔ ارے تم جنگ کی بات کر رہے ہو، مجھے اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی تھی۔ اگر حضور کے منہ مبارک کی بے ادبی ہو جاتی تو میں کہاں رہتا، میرا ایمان کہاں رہتا، جنگ کہاں رہتی؟ تو حضور کا منہ مبارک، حضور کا بال مبارک، حضور کے ناک کی رطوبت مبارک، حضور کا لعاب دہنے مبارک کھارا کنواں ہے، حضور نے لعاب پھینک دیا، میٹھا ہو گیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، لٹک گیا، پیچھے وین تھی، ناڑ وین، اور لٹک گیا۔ انہوں نے اسی طرح ہاتھ رکھا اور صحابہ کے پاس آ گئے۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کریں؟ صحابہ نے کہا اب کاٹ دیں، باہر نکل آیا ہے۔ بعض نے کہا کاٹ دیں، باہر نکل آیا ہے۔ کوئی اور بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کاٹے نہیں، ہمارے اندر حضور نہیں ہے، حضور سے مشورہ کرو، جو حضور فرما دیں ویسے کر لینا، جو آقا علیہ السلام فرما دیں ویسے کر لینا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور نے وہ آنکھ کا ڈھیلا اندر رکھ کے لعاب دہن مبارک لگا دیا۔ دوسری آنکھ کمزور ہوتی رہی، اس کی بینائی کبھی نہ گئی، اس کی بینائی۔ یہاں ایک عقیدہ سمجھا دیتا ہوں، یہاں ایک، اب لعاب دہن مبارک تھا، دنیا کا کوئی سائنسدان اور دنیا کی کوئی مشینری، ڈیلا ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ شہریار میڈیکل میں ہے، کام کر پڑھ رہا ہے، پوچھ لیں ان سے۔ ڈاکٹر نظیم اکرم خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں ان سے۔ بھائی میرے، دنیا کی میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو کہ آنکھ باہر نکل آئے، ابھی تک کوئی مشینری پیدا نہیں ہوئی کہ اس کو اندر رکھ کے جوڑ دے اور آنکھ صحیح رہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ارے یہ لعاب دہن مشینری کیا تھی؟ لعاب دہن مبارک لگایا، آنکھ کا آپریشن ہو گیا، آنکھ ٹھیک ہوگی۔ اب عقیدہ بتاتا ہوں، عقیدہ کیا؟ ایک تو ہے نا حضور نے، بعض یہ سمجھیں گے کہ چلو حضور نے لگایا تو اللہ کے نبی تھے، اللہ پاک نے دعا سن لی، ٹھیک ہے، حق ہے، انکار نہیں کرتے، مگر ایک سنت بتاتا ہوں۔ سنت کیا؟ سنت اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر جو میں نے تخلیق کر دیا، جو ہے اللہ کی سنت، سمجھے بات، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو میں نے بنا دیا اس میں سے کچھ ضائع ہو جائے تو دوبارہ نہیں بنتا۔ اللہ نے بازو بنا دیا، اگر خدا نخواستہ کٹ جائے تو وہ بازو نہیں بنتا، اور اگر کسی طریقے جڑ بھی جائے تو وہ بازو نہیں رہتا۔ آنکھ نکل جائے، ٹانگ کٹ جائے، تو اللہ کی جو تخلیق ہے وجود کی، اس میں کوئی شے کٹ جائے، ضائع ہو جائے تو دوبارہ نہیں بنتی۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ مگر اس نے بتایا یہ میری سنت ہے کہ دوبارہ نہیں بناتا، ہاں دوبارہ بنانی ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ۔ ارے دوبارہ بنانی ہے تو در مصطفیٰ پہ آؤ۔ آنکھ نکل گئی، صحابہ کہتے تھے کاٹ دو، حضور نے فرمایا لاؤ میں دوبارہ بنا دیتا ہوں۔ دعا نہیں کی، دعا نہیں کی کہ مولا میں رکھ رہا ہوں میری عزت رکھ لینا، میں رکھ رہا ہوں میری لاج رکھ لینا، مولا میں لعاب دہن مبارک لگا رہا ہوں، تیرا محبوب ہوں، اگر نہ بنی تو دنیا کیا، ایسی کوئی بات نہیں کی، رکھی تھوک لگا دی۔ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت خدا ہے، رحمت خدا ہے۔ کتنی مثالیں ہیں ایسی، کتنی مثالیں ہیں۔ تو یہ اس دنیا میں بھی آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کے مناظر ہیں، مظاہر ہیں، قبر میں بھی ہیں اور قیامت والے دن بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کہاں ملیں گے؟
قیامت والے دن۔ اب صحابہ کو تو یہ فکر ہی نہیں تھا کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے ان کو ایک ہی فکر تھا کہ حضور کی زیارت کیسے ہوگی، کب ہوگی، کہاں ہوگی۔ حضور قیامت والے دن آپ کو اگر تلاش کر، ہمیں کیا خبر کہ سورج کہاں ہوگا، ہمیں کیا غرض کہ کیا ہوگا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہاں ہوں گے۔ آقا حضور نے فرمایا مجھے 3 جگہوں پہ تلاش کرنا، تینوں میں سے ایک جگہ پہ ہوں گا۔ میزان پہ تلاش کرنا، میں اپنی پاس کھڑا ہو کر اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، وہاں نہ ہوں اور سمجھوں زیادہ ضرورت پل صراط پر ہے تو پھر مجھے پل صراط پہ دیکھنا، وہاں میں اپنی امت کو پار لگا رہا ہوں گا، اور اگر وہاں نہ ہوں تو مجھے حوض کوثر پر دیکھنا، میں اپنی امت کو حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں، جام پلا رہا ہوں۔ کوئی شخص، کوئی امتی، اس کے نامہ اعمال تولا گیا، برائیاں زیادہ نکل آئیں، نیکیاں کم ہوں گی، پھر تولا، جہنم کی ٹکٹ دے دی گئی، جاؤ بھی جہنم میں، تمہارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ حضور نے فرمایا ذرا 1 منٹ بات سنو، واپس آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں ذرا پھر تولنا۔ عرض کیا آقا تول تو دیا ہے 3 بار، سامنے اللہ ہے، پاس آپ کھڑے ہیں، یہاں پہ کون سی ڈنڈی مارنی ہے؟ یہاں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ پاکستان نہیں ہے آقا، ہم نے کوئی نیچے مقناطیس تو لگایا نہیں ہوا۔ تو یہاں تو اللہ پاک سامنے بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ فرمایا میں نے کہا ہے نا پھر تولو۔ جب تولا جائے گا تو سفید رنگ کا چاندی کا ورق آقا علیہ السلام جیب سے نکالیں گے اپنے پاس سے، اور نیکیوں کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے، نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، برائیاں اوپر چلی جائیں گی۔ حکم ہوگا جہنم لے لو، جنت دے دو۔ جب جنت کی ٹکٹ پروانہ دیا جائے گا وہ قدموں میں گر جائے گا، قدم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ عرض کرے گا آقا میرا نامہ اعمال نہ بھی تولتا تو مجھے میرے کرتوتوں کا پتہ تھا، جو میں نے دنیا میں کیا مجھے علم تھا، مجھے پتا ہے کہ جو ہوا آپ کے کرم سے ہوا۔ اب آپ ذرا اتنا فرما دیں کہ یہ کیا تھا جو آپ نے رکھا، یہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام مسکرا کے فرمائیں گے بندے تو نے ایک بار محبت کے ساتھ مجھ پہ درود بھیجا تھا، یہ وہ درود ہے، تیرا درود میں نے لکھ کے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو قدم قدم پر رحمت مصطفیٰ کے مناظر اور مظاہر ہوں گے۔ ظہوری صاحب نے کہا تھا غم زدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں، حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے۔ کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں؟ ارے شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا، شاہد اس پر ہوا ہے کلام خدا۔ مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا۔ حق نے اپنے قرآن میں حق نے محبوب سے اپنے فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو یاد رکھ لے حضور کی ذات پاک کا ایک ایک انگ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی۔ اور جب یہ ہو گیا نا کہ آپ کا وجود اللہ کی رحمت ہے تو بھئی یہ جو پھول ہیں یہ کوئی تو توڑ کے لایا ہے۔ پھول کا حسن اس کی شاخ پہ ہوتا ہے، پھول کی خوشبو، اس کی تر و تازگی، اس کا حسن۔ اب پھول کو جو بھی چھوئے گا، کوئی گوڑی چوکی کرے تب، کوئی اس کی آب یاری کرے تب، کوئی پھول کی حفاظت کرے تب، یا کوئی پھول کو توڑ کے مسل دے تب، پھول نے تو خوشبو ہی دینی، پھول نے تو۔ پھول کو غرض نہیں ہے کہ یہ میرا اپنا ہے یا غیر ہے، یہ میرا دشمن ہے یا اپنا ہے، یہ میرا عاشق ہے یا مخالفت کرنے والا، غیر ہے۔ پھول مسلنے والے کو بھی خوشبو دے گا،
پھول آبیاری کرنے والے کو بھی خوشبو دے گا۔ ذات مصطفیٰ یہ وہ سراپا رحمت ہے کہ اپنا ہے تو اس کے لیے بھی رحمت، غیر ہے تو اس کے لیے بھی رحمت، دشمن ہے تو اس کے لیے بھی رحمت۔ کوئی گلی میں کانٹے بچھائے تو رحمت، کوئی کوڑا پھینکے تو گھر جا کے دعا کریں رحمت، کوئی طائف کے بازاروں میں پتھر مارے رحمت، کوئی دندان شہید کرے رحمت کے لیے، کوئی رخسار زخمی کرے رحمت۔ لہذا اپنا بھی آپ کی رحمت سے فیض پاتا ہے، غیر آپ کی رحمت سے فیض پاتا ہے۔ اگر غیروں کو فیض نہ ملنا ہوتا تو جو حضور کی امت میں شامل نہیں ہیں، جو حضور کو مانتے نہیں ہیں، ان کو عذاب ہوتا، مسلمانوں کو عذاب نہ ہوتا۔ جو ساری کائنات عذاب سے محفوظ ہے وہ رحمت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ پہلے وقتاں چ جے کوئی گناہ کردا پھٹ جاندا سی اس بدکار دا منہ، لوکی اج بھی پہ گناہ کر دے، نہیں پھٹدا سیاہ کار دا منہ، نیویں اچھی جگہ تو نہیں پوندا، بیندا اٹھدا پھردا اے ماردا منہ، غلام فریدا اے قوم بھی پھٹ جاندی پر یار نو ماردا یار دا منہ۔ ارے یہ یار منہ ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں، ہماری کرتوتیں بنی اسرائیل کم نہیں ہیں، زیادہ ہیں، زیادہ ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب اب مجھے میرا دل نہیں کرتا، اب میری یہ شان نہیں ہے، اب یہ میرے لائق نہیں ہے، اب مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ان کو عذاب دوں۔ مولا کیوں؟ فرمائے انت فیہم، اس لیے کہ تو ان میں موجود ہے، یہ کہ تو ان میں موجود ہے۔ میں ان کو نہیں دیکھتا، میں تجھے دیکھتا ہوں، میں تیری مسکراہٹ دیکھتا ہوں اور تو اپنی امت دیکھتا ہے۔ تجھے امت پیاری ہے، مجھے تو پیارا، مجھے تو پیارا ہے۔ لہذا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں خود وقت ضائع کیے بغیر دست بستہ اپنے پیارے بھائی محترم المقام عزت مآب محترم محمد رفیع بٹو سلطانی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ میں سنے، چلو پوری کمپیرنگ کر لیتے ہیں۔ میں سنیا پیا دے دیس اندر پیندیاں مشکلاں بڑیاں بھاریاں نے، ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن بدلے جدے نہ کوئی بوے نہ باریاں نے، جنج ہنجواں دی ٹکیے آن ویڑے اندر روح دیاں ہویاں تیاریاں نے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سی دید نو دنے راتیں اج اونا بھی باریاں ماریاں نے، جدو باغ وچ خزان وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں۔ گزارش کروں گا رفیع صاحب سے تشریف لائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محمد رفیع بٹو سلطانی صاحب۔